اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ کہہ دیجئے تم آؤ، میں پڑھتا ہوں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، اس نے تاکید کی ہے یہ کہ نہ تم شہری ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفصلی کے ڈر سے، مفلسی غربت کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں بھی۔ اور مت تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں، اور مت تم قتل کرو اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ یہ سب باتیں اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں ان کی تاکہ تم سمجھو، اور مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کی عمر کو، اور تم پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، اور جب تم کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ ہو وہ قریبی ہی، اور اللہ کا عہد تم پورا کرو۔ اور یہ سب باتیں اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں ان کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بلا شبہ یہ میرا رستہ ہے سیدھا، لہٰذا تم پیروی کرو اس کی، اور مت تم پیروی کرو اور رستوں کی، اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے تمہیں اس اللہ کے رستے سے۔ یہ سب باتیں اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں ان کی تاکہ تم ڈرو۔ پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب پورا کرنے کے لیے نعمت کو اس شخص پر جس نے نیکی کی، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے ہر چیز کی، اور باعث ہدایت اور ذریعہ رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اتارا اس کو مبارک ہے، چنانچہ تم پیروی کرو اس کی اور تم ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ نہ تم کہو بلا شبہ نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل، یا تم کہو اگر بلا شبہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو البتہ ہم ہوتے زیادہ یا ہدایت یافتہ، منہم ان سے، یہود سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، پس کون زیادہ ظالم ہے
اس سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور اعراض کیا، منہ پھیرا ان سے۔ عنقریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، سخت ترین عذاب کی، بوجہ اس کے جو تھے وہ اعراض کرتے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آئے کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی۔ جس دن آ جائے گی کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، تو نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا نہیں اس نے کمائی اپنے ایمان میں سے کوئی بھلائی۔ کہہ دو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر لیا اپنے دین کو اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، آپ نہیں ہیں ان سے کسی چیز میں، بس ان کا معاملہ اللہ کی طرف، پھر وہ خبر دے گا انہیں اس چیز کی جو تھے وہ کرتے۔ جو شخص لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے، اور جو شخص لائے گا ایک برائی تو نہیں وہ سزا پایا جائے گا، سزا دیا جائے گا مگر اس کے مثل ہی، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ کہہ دو بلا شبہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف، یعنی دین صحیح کی جو طریقہ ہے ابراہیم کا، اس حال میں کہ وہ رب کا یکسو ہو کر پرستار تھا اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہہ دو یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی رب، جبکہ وہی ہے رب ہر چیز کا، اور نہیں کماتی کوئی جان گناہ مگر اسی پر ہے اس گناہ کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان بوجھ کسی دوسری جان کا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں، اور اس نے بلند کیا تمہارے ایک کو دوسرے پر درجات میں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں ان نعمتوں میں جو اس نے دی تمہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 151 سے 165 تک سورۃ الانعام، یہ مکی سورت ہے۔ 151 آیت سے 165 آیات تک یہ سورۃ الانعام مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ اور تلاوت کی گئی۔ آئیے اس کو غور کریں، سمجھیں اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا باتیں رکھی ہیں، کیا ہمیں اس میں سمجھایا ہے۔ اس میں ہم غور کریں اور فکر کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے تعالو تم آؤ، تعال آنے کو کہتے ہیں آؤ، تعال آؤ، تم تعالو جمع کا صیغہ ہے، تم آؤ۔ اتلو میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، ماں جو کچھ حرما حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، لا تشرکو اللہ یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی شیء اس کے ساتھ کسی چیز کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، نیکی والا احسان کیا کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی غربت کے ڈر سے، نحن نرزقکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی، ولا تقربوا، اور تم مت قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہرا منہا، جو ظاہر ہوں ان میں سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا، اور مت تم قتل کرو، النفس، اس جان کو، اللاتی، جس کو، حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، الا بالحق۔ ذالکم، یہ سب باتیں، وصاکم، اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں، بہی، ان کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ ولا تقربوا، اور مت تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللاتی، اس طریقے کے ساتھ، یا احسن، جو بہترین ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یب لوغاب، پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختگی کی عمر کو، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، الکیلا، ماپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ وَإِذَا، اور جب، کل تم کہو، فَعْدِلُوا، انصاف سے کام لو، تو انصاف سے کام لو، پس انصاف سے کام لو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ وہ تمہارا قریبی ہی ہو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ اوفو، اور اللہ کا عہد تم پورا کرو، ذالکم، یہ سب باتیں، وصاکم، اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں، بہی، ان کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا، اور بلا شبہ یہ، صراطی، میرا رستہ ہے، مستقیماً، بالکل سیدھا، فاتبعوہ، لہٰذا تم پیروی کرو اس کی، ولا تتبعوا، اور مت تم چلو، مت پیروی کرو، السبل، اور راستوں کی، فتفرق، اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، اس اللہ کے راستے سے، ذالکم، یہ سب باتیں، وصاکم، اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں، بہی، ان کی، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، ڈرو۔ ثم آتینا، پھر ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، تماماً، پورا کرنے کے لیے نعمت کو، الذی، اس شخص پر جس نے، احسانہ، نیکی کی، و تفصیلاً، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی، و ہدن، اور باعث ہدایت، و رحمتاً، اور رحمت کا ذریعہ، لعلہم، تاکہ وہ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون، ایمان لے آئیں۔ وہذا، اور یہ قرآن، کتاب، عظیم کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، مبارک، مبارک ہے، فاتبعوہ، پس تم پیروی کرو اس کی، واتقوا، اور تم ڈرو، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ، ان، تاکہ، نہ، تقولو، تم کہو، انما انزل، بلا شبہ نازل کی گئی تھی، الکتاب، کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں، یہود و نصارہ پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے والے سے، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ غافل تھے، لام تاکید، اللہ، غافلین، او، یا تقولو، تم کہو، لو، اگر، انا، بلا شبہ،
انزل نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب، لکنہ تو البتہ ہم ہو جاتے اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے، فقد تو تحقیق جاءکم آ گئی ہے تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، فمن پس کون ہے ازلم زیادہ ظالم ممن اس سے جس نے کذب جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدفا اور اعراض کیا منہ پھیرا منہ موڑا انہا ان سے، سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے اللہ زینا ان لوگوں کو جو یصدفون اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذابی سخت ترین عذاب کی، بیما بوجہ اس کے جو ساتھ اس کے کانو تھے وہ یصدفون اعراض کرتے منہ پھیرتے۔ حال ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان اس بات کا کہ تاتیہم آئیں ان کے پاس الملائکہ فرشتے، او یا یاتیا آئے ربو کا آپ کا رب، او یا یاتیا آئے بعض آیاتی کوئی بڑی نشانی ربک آپ کے رب کی، یوم یاتی جس دن آ جائے گی بعضو کوئی آیاتی بڑی نشانی رب کا آپ کے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانھا تو نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا، لم تکن کہ نہیں تھا وہ آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا نہیں اس نے کمائی فی ایمانہا خیرا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، قل کہہ دو انتظروا تم انتظار کرو، قل انتظروا کہہ دو کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون یقیناً ہم بھی منتظر ہیں، انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے فرقو جدا جدا کر لیا، فرقے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، وقانو اور وہ ہو گئے شیئن گروہ گروہ، لستا آپ نہیں ہیں منہم ان سے، فی شیئن کسی چیز میں، انما امرہم بس ان کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں بما اس چیز کی کانو تھے وہ یفعلون جو کرتے، من جا جو شخص لائے گا بالحسناتی ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، جو شخص لے کر کے آئے گا ایک نیکی فلاح تو اس کے لیے عشر امثالہا اس کا 10 گنا ثواب ہے، ومن جاء بالحسناتی اور جو شخص لائے گا ایک برائی، فلا یجزا تو نہیں وہ سزا دیا جائے گا، الا مگر مثلہا اس کے مثل ہی، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، قل اننی ہدانی کہہ دو کہ بلا شبہ ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، دینن یعنی دین، قیم ملت ابراہیم حنیفہ صحیح کی، دینن قیم سیدھے دین کی صحیح دین کی، وہ طریقہ جو ہے ابراہیم کا، حنیفن اس حال میں کہ وہ رب کا یکسو ہو کر پرستار تھا، حنیفا سب سے لا تعلق ہو کر رب کی عبادت کرنے والا تھا، رب کا خاص بندہ تھا، وما کان من المشرکین اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے،
قل کہہ دو انا صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی میرا جینا، و مماتی اور میری موت، سب للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، و بذالک اور اسی کا امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا اور میں اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کل کہہ دو غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب، واہ اور وہی ہے ربک رب کل شیء ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتی کل نفس کوئی جان گناہ، الا علیہا مگر اسی پر ہے اس کا گناہ کا وبال۔ ولا تازر اور نہیں اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا بوجھ، اخرا کسی دوسری جان کا، ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہاری واپسی ہے، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما ساتھ اس چیز کے کہ کن تم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف الارض جانشین زمین میں، ورفع بعضکم اور اس نے بلند کیا تمہارے ایک کو فوق بعض دوسرے پر، درجات میں، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم لام تاکید ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما ان نعمتوں میں جو آتاکم اس نے دی تمہیں، انا بے شک ربا کا آپ کا رب سریع بہت جلد، العقاب سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، لغفور لام تاکید کا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ بہت اعلیٰ طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، ان دو رکوعوں میں، ان آخری دو رکوعوں میں، یعنی آیت نمبر 151 سے 165 تک، یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح کر دیا، بہت واضح کر دیا کہ بھئی پڑھ کے سنا دو کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، تم اولاد کے بارے میں نہ ڈرو کہ بھئی ان کو کہاں سے رزق دیتا، اس کو بھی ہم تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی احسان کرو، نیکی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ بھئی برائی کے قریب نہیں جانا، کھلی برائی ہو یا چھپی برائی ہو، دل میں ہو، دماغ میں ہو، اوپن ہو یا پردے میں ہو، کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جی، اور قتل نہیں کرنا، ناجائز قتل نہیں کرنا، فرمایا کہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ یہ سب باتوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں وصیحت کرتے ہیں تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ اب سمجھنے کی یہی باتیں ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، بھئی احسان کرنا، نیکی کرنا، کس طرح کرنا، کس طرح نہیں کرنا۔ یہ دنیا، یہ دھندے جو آج چل رہے ہیں رزق روزی کے، یہی ہوتا ہے، غریب نہ ہو جائیں، ہیں جی، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، یہ سارے تعلقات، یہ معاملات اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر ان میں جو امور آتے ہیں کہ بھئی تم بے حیائی کے کاموں نہ پھر بھی جاؤ، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، قتل نہیں کرنے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتائی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
پھر یتیموں کے بارے میں ان کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، اس طریقے سے تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، ان پر شفقت کرنی ہے، ان کے مال کو خالی دبا نہیں لینا، ناجائز طریقے سے تم ہڑپ نہ کر جاؤ، کھا نہ لو، فرمایا کہ آسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، پختہ عمر کے ہو جائیں یتیم، تو ان کو ان کے حوالے کرو، پہنچا دو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ناپ تول پورا کرو۔ جی یہ کاروبار حیات، یہ تولنا، یہ پنسار، یہ فروٹ، یہ سوکی منڈیاں، یہ سارے کاروبار تولنے ناپ تول کا نظام۔ کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جس چیز کو بھی ہم ناپتے ہیں، تولتے ہیں، یہ ساری چیزیں، میزان تولنا، کیل کیا ہے؟ یہ کپڑا، اور یہ دیگر چیزیں، یہ پلاٹ، یہ ناپے جاتے ہیں، یہ مکانات، یہ جائیدادیں، یہ زمین، یہ رقبے، اس میں فرمایا انصاف کرو۔ کپڑا لیتے دیتے وقت، چیز لیتے دیتے وقت فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جس چیز کی پیمائش کی جاتی ہے، ناپا تولا جاتا، اس کو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ حصے داریاں، یہ ساری چیزیں، فٹ ادھر کر لو، فٹ ادھر کر لو، مرلہ ادھر کر لو، مرلہ ادھر کر لو، مربوں میں، جی ایکڑوں میں، یہ ناپ تول میں فرمایا کہ انصاف کرو۔ اور اسی طرح تول میں، یہ دودھ ہے، یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ فروٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی حیات کی یہ ساری چیزیں اسی میں بیان کر دی کہ بھئی میزان کو سیدھا رکھو، انصاف کے ساتھ کرو، گڑبڑ نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، غلط نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی چیز غلط مکر فریب کے ذریعے سے دکھانا کچھ اور کرنا کچھ، یہ نہ کرو، اور تم پورا کرو ماپ تول، اور تول کو انصاف کے ساتھ دو اور لو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ہم کسی کو تکلیف اس کے جان سے زیادہ نہیں دیتے جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ یعنی یہ جو دین دیا گیا ہے یہ بہت آسان ہے، یہ ہمیں بڑا بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ حصے، یہ جائیدادیں، اور یہ چیزیں، اور نماز اور روزہ اور وضو کرنا اور زکوٰۃ دینا اور عشر دینا اور یہ چیزیں ہیں جی، اور کاروبار حیات، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کسی کو تکلیف اس سے بڑھ کے نہیں دیتے۔ دین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ اس کی طاقت کے مطابق، انسان کی طاقت کے مطابق چیزیں رکھی ہیں، انفرادی اور اجتماعی معاملات سب کچھ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب کبھی تم بات کرو، کسی سے کہو، پوچھو، تو کیا کرو؟ انصاف سے کام لو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو انصاف سے کام لو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انصاف کرو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد بھی پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، یہ وصیحت ہے، وصیت فرمائی، نصیحت اللہ تعالیٰ نے، وَصَّاكُمْ، یہی سیدھا رستہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آج کیا ہے، ہم کیسے گزر رہے ہیں، زندگی بسر کیسے کر رہے ہیں، یہ سب اس کے الٹ چل رہا ہے۔ اپنا مطلب نکلا ہے، فائدہ ہو جائے جی، اور ناپ میں اور تول میں، اور یہ پراپرٹی ڈیلنگ، اور یہ دوسرے معاملات، یہ کپڑا، یہ کاروبار، یہ تول جو بھی ہے، تو ہمیں سیدھے ہونا چاہیے، دین ہمارا سیدھا ہے، صاف صحیح ہونا چاہیے، زیادتی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی جو طریقہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کیا کرو اور کیا نہ کرو، اور دوسرے رستوں کی، دوسرے مذاہب کی، یہ ہندوازم، یہ سکھازم، یہ کمیونزم، یہ چائنا کا ماڈل، یہ دوسری ساری چیزیں یہ چھوڑ دو۔ فرمایا کہ تم کسی کی پیروی نہ کرو،
قرآن کی، حدیث کی، شریعت محمدیہ کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور تم مت پیروی کرو دوسرے رستوں کی اور رستوں کی، فتفرق، اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے، بکم تمہیں، عن سبیلہ، سیدھے رستے سے، اس سیدھے اسلام کے رستے سے، اس حقیقی فطری رستے سے وہ ہٹا دیں گے تمہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ سب باتیں اللہ نے وصیحت کی ہیں تمہیں ان کی تاکہ تم ڈرو۔ بھئی ان سب چیزوں کا چونکہ سوال ہو سکتا ہے، پوچھنا اللہ نے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈر کے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی جو بھی طاقت ہے، جو بھی طریقہ ہے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی دل دماغ ذہن ہے اس کے مطابق ہیں جی، کوئی پرواہ کیے بغیر آج یہ گوشت بیچنے والے، یہ مرغی والے، یہ دیگر کاروبار، یہ دیکھو کس قدر نڈر ہے۔ اگر وہ پوچھ لے کہ بھئی خالص سے دیسی کی، تو آگے سے ڈر، چڑھائی ہے جی، کہ اسی نقل ویچن والے، اسی گھٹ تول دے، یہ باتیں آگے سے، یعنی پہلے ہی دباؤ۔ یہ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرو اور بات اچھی طرح کرو۔ یہ سودا، یہ ساری چیزیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دریافت کریں، صحیح چیز کا پتہ کریں، صحیح رستہ پتہ کریں، صحیح معاملات ریٹ، پھر یہ چیزیں لی جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سارا فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے تمہیں، کیوں کی ہے؟ یہ اس لیے کیا کہ بھائی بعد میں تم پچھتاؤ نہ، پھر اس دن تکلیف میں نہ پڑو، خسارے میں نہ ہو، اس لیے ڈرتے رہو اللہ سے، اور یہ معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ بھئی اس کو پورا کرو، جو شریعت دی گئی تھی تو ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی، تو اس میں وہ ہدایت تھی، رحمت تھی، فرمایا تاکہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، اس سے ملاقات کا وہ بھی یقین کر لیں۔ تو اسی طرح یہ فرمایا کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بہت گولڈن آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست عظیم آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں بڑا کھول کے بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، آیات دی گئی تھیں، تختیاں دی گئی تھیں، تو فرمایا وَهَٰذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، یہ عظیم قرآن ہم نے تمہیں بھیجا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے انزلناہ مبارک، ہم نے یہ مبارک کلام، یہ کلام الہیہ بہت مبارک ہے، فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پیروی کرنے والوں کی، اسلام پہ چلنے والوں کی، اللہ سے ڈرنے کی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے کی بہت پرواہ کرتا، فرمایا پھر تاکہ اس پر رحم کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والے ہیں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھو پھر موازنہ کر کے فرما رہے ہیں، تقابلی جائزہ دے رہے ہیں، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، تاکہ نہ تم کہو، بلا شبہ نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، اور بے شک ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل، یا تم کہو اگر بلا شبہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو البتہ ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ، کہ انہیں تو کتاب دی گئی تھی، ہمیں کیوں نہیں دی گئی، ہمیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی سوال جواب وہاں پہ ہمارے ذمہ رہنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی کی پکڑ ہو سکتی، ہم سے اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آیتیں، آخری آیتیں جی، آیت نمبر 56 میں دیکھو، یہ بڑا واضح کہا گیا ہے، آیت نمبر 56 میں
57 میں 157 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہ البتہ ہم غافل تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے، تو ان کو تو دی گئی تھی. یا یہ کہا جائے کہ اگر بلا شبہ نازل کی جاتی ہم پر کوئی کتاب تو البتہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ان سے، یہود و نصارہ سے. تورات انجیل جو دی گئی تھیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح کر دیا. تو اس طرح اس کتاب قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کیا. یہ دلیل حجت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کل کو یہ قیامت کے دن یہ حشر میں لوگ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی وجوہات بیان کریں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. کیا فرمایا؟ پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل. یہ قرآن کیا ہے؟ واضح دلیل ہے. جو اعمال ہمارے پیش ہوں گے ان بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ، اور کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہدایت ہے، باعث رحمت ہے. فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس پر نہیں اس کو ایمان لاتے، نہیں مانتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو کیا فرمایا؟ پس پھر وہ کون ہے جو جٹلاتا ہے اس کو؟ اس سے ظالم زیادہ کون ہوگا جو اللہ کی آیات سے منہ موڑے، اعراض کرے، اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش صحیح طرح سے نہ کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم انہیں بہت سخت عذاب دیں گے، سخت ترین عذاب دیں گے. کیوں؟ کہ ہماری آیات سے، اس قرآن سے انہوں نے منہ موڑا، اعراض کیا. حال ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. کیا فرمایا؟ کہ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب خود آئے. او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یا آئے کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، کو معجزہ دکھایا جائے، ان کو دنیا میں کوئی ایسی چیز دکھائی جائے کہ ان کے دل کی تسلی ہو جائے. وہ رسول کی بات پر نہیں مان کے ایمان لانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ کوئی فرشتے ان کو آ کے بتائیں، ہے جی، یا رب خود آ کے ان کو بتائے. یہ یہود و نصارہ کے مطالبے تھے. آج ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، آج لوگ کا یہی مطالبہ ہے، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ صحیح نہیں سمجھ لگ رہا. تو یہ غیب پر اور قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے عمل ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو قرآن پاک کو بہتر انداز میں بہترین سمجھا جائے، اچھی طرح سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. جی کیا فرمایا؟ جس دن آ جائے گی کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی تو نہیں نفع دے گا کسی جان کو، کسی کو بھی اس کا ایمان لانا. یعنی نشانی دیکھ کے پھر ایمان لانا بے معنی ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لم تکن آمت، کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے. یعنی غیب کے ذریعے سے ایمان لانے کو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی باتوں پر، اس قرآن پر، اللہ کی کتاب کو یہ سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو، اس کو جھٹلاؤ نہ، اس سے منہ نہ موڑو. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا نہیں اس نے کمائی اپنے ایمان میں سے کوئی بھلائی.
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز نشانی آ گئی، دکھا دی گئی، تو اس کے بعد ایمان لانا پھر فائدہ نہیں دے گا، پھر انہوں نے کوئی نیکی بھی ان کی نہیں کی گئی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ نیکی ایمان یہی ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، اس میں شک نہ کرو، نبی پر شک نہ کرو۔ نبی رسول اللہ کا بندہ ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، انسانوں کی شکل میں یہ سارا کچھ ہوا، اور وہ انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا، مشکل نہیں ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی پاک کو فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر لیا، وہ فرقے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کر لیا انہوں نے اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ۔ کیا فرمایا؟ لست منہم فی شیء، آپ نہیں ہیں ان میں سے کسی چیز میں، یعنی گروہ بندیوں میں، فرقوں میں، اور ان چیزوں میں، یہ فسادات میں اور ان چیزوں میں، فرقہ بندیوں میں، دین کو جدا جدا کرنا، یہ کئی مذہب، کئی رنگ، کئی کچھ ہے، تو قرآنی دین ہے، قرآنی مذہب ہے، اور حدیث شریف اور نبی پاک کی سنت، اور یہ ساری چیزیں یہی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر واضح فرمایا کہ آپ فرما دو کہ لست منہم فی شیء، کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، کہ میں ان گروہ بندیوں میں، فرقوں میں، یہ جدا جدا یہ چیزیں ہیں، نہیں ہے اس میں ہوں۔ لست منہم فی شیء وکانوا شیئا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بس ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ خبر دے گا انہیں اس چیز کی جو تھے وہ کرتے، یعنی کہ جو کوئی کچھ کرے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود بتائے گا کہ اس نے صحیح کیا تھا کہ غلط۔ اگر اس کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اس کا عمل ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ وہ خسارے میں جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہاں وزن بتائے جا رہے ہیں کہ بھی ایک نیکی کرو گے تو اس کے 10 گنا تمہیں ثواب مل جائے گا، اور اس کے اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے، 10 گنا کر کے دیں گے کم سے کم، اور یہ بڑھ جاتے ہیں اور بھی زیادہ حسن ارادہ اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور جتنا بھی ایمان ہوگا اتنا ہی درجے بلند ہو جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو بھی شخص کوئی برائی لے کے آئے گا، ایک برائی اس کے مثل ہی اس کو جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، کسی بھی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو برائی لائے گا اس کے مثل اس کو، اور جو نیکی لائے گا اس کو 10 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بلا شبہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیم ملت ابراہیم حنیفا، یہ کیسا دین ہے؟ اس کو ہم نے سمجھنا۔ کیا فرمایا؟ دین قیم ملت ابراہیم حنیفا، یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف کی گئی ہے مختصر طور پر، جی کامل کلی طور پر یہ کیا بتا دیا گیا؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیم ملت ابراہیم حنیفا، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، یعنی یہ صحیح دین ہے، قیم دین ہے۔ کیا فرمایا؟ دیناً قیم ملت ابراہیمہ، جو طریقہ ہے ملت ابراہیمی ہے، اور وہ کیسے تھے؟ فرمایا وہ یکسو ہو کر، سب سے کنارہ کش ہو کر، رب کی رضا کے لیے علیحدہ ہو کر رب کے پرستار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ کسی کو شریک رب کا نہیں ملاتے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرما دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کیا آگے فرمایا؟ قل کہہ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تم کہہ دو، لوگوں سے بتا دو، کیا
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یقیناً بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ زندگی میں، نہ موت میں۔ یہ رسم و روات، یہ بدعات، یہ خرافات، جی ان سے بچنا ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نہیں کوئی شریک اللہ پاک کا اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں ہوں، بنوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس امت ملت ابراہیمی کے، اسلام کے، اس اسلام میں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کیا فرمایا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں، کوئی اور رب تلاش کروں؟ اس شریعت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ ماڈل ہے ہمارے لیے، سیرت کا نمونہ ہے۔ کیا فرمایا، کہہ دو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، کوئی اور رب میں کیسے تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہی صحیح رب ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے، اللہ ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتی کوئی جان گناہ مگر اسی پر ہے اس گناہ کا وبال۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یعنی کوئی بھی جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اس پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اب ہم نے گناہ کو سمجھنا ہے، نیکی کو سمجھنا ہے، سیرت طیبہ سے سمجھنا ہے، اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ، نہیں اٹھائے گی، وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزر بوجھ، اخرا کسی دوسری جان کا۔ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے، رجوع ہے، ہم نے مڑ کے لوٹ کے جانا ہے، رب کی طرف جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ خبر دے گا ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا کہ تم اختلاف کرتے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا، یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر خبر دیں گے، واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اختلاف نہیں کرنا، شریعت سے اختلاف نہیں کرنا، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں جانشین، خلیفہ بنایا، وارث بنایا، جانشین بنایا زمین میں، ورفع، اور اسی نے بلند کیا تمہارے ایک کو دوسرے پر، بعضکم فوق بعض، درجات، درجوں کے لحاظ سے، درجات میں، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے دیں تمہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ وہ بہت البتہ بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورۃ النساء کے بعد سورۃ مائدہ اور اس سورۃ الانعام میں، یہ مکی سورت ہے، مکے والوں کو بھی اسی طرح ڈرایا گیا جیسے آج یہ لاہور، کراچی، راول پنڈی ہیں جی، بڑے بڑے شہروں، پشاور، کوئٹہ، یہ ہم نے آگاہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یہ سب مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تاکہ صحیح عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں ہم سے جی۔ اس لیے یہ قرآن ہے، قرآن اس کو آگے تک پہنچائیں، اپنے مختلف انداز ہیں جو کچھ بھی ہے، تو ویڈیو کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اور ان کو اچھی طرح غور کریں، سمجھیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ
اپنے خاص کر لے کام اور یہ عمل، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارشات ہیں، آئیے دعا کریں کہ اس سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم فریضے بتائے ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہمارے ذمے علم ہے، عمل ہے، کرنے کے کام ہے، وہ ہم کوشش کریں۔ کوشش جب انسان قدم اٹھاتا ہے، کوئی بھی عمر ہو، کوئی بھی وقت ہو، تو انسان کو اس وقت ہمت کر لینی چاہیے، پیچھے نہیں رہنا۔ تو یہ فاستبقوا الخیرات جیسے بتایا گیا تھا پچھلے درسوں میں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر، انما الاعمال بالنیات، نیکی نیت سے نیکی، نیت پر سارا عملوں کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ہم دعا کریں کہ وہ ہمیں اس قرآن مبارک، قرآن عظیم کی فضیلتوں سے بہراور فرمائے، اور حدیث شریف پر چلنا، سیرت کے مطابق چلنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیش رو، مرشد اور رسول ماننے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ہم حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور حلال چیزوں کو بلا کم و کاشت، بلا کراہیت ان کو استعمال کریں، ان کو کھائیں، پئیں، خرچیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آگاہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔